بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اور جملے کے حصے۔ پہلے جملہ کی تعریف دے کے لفظوں کا وہ مجموعہ جس سے پورا مطلب سمجھ آ جائے جملہ یا فقرہ کہلاتا ہے۔ جن لفظوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے سے مطلب واضح نہ ہو اسے جملہ نہیں کہہ سکتے۔ جملہ کئی لفظوں سے مل کر بنتا ہے لیکن الفاظ کی درست ترتیب ہونا جملے میں لازم ہے۔ مثلاً کسی کو گالی نہ دے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آؤ سیر کو چلیے، یہ سب جملے ہیں، جبکہ کسی گالی کو دینا کا میٹھا صبر پھل ہے ہوتا۔ چلیے سیر آؤ کو نامکمل جملے ہیں کیونکہ اس میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہے۔ جملے کے حصے۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ جو ظاہر کرے کہ کس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یا کون سی بات کی گئی ہے۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہے یا کہا گیا ہو، مثلاً عبداللہ خوش ہے، عبد الرحمن پڑھتا ہے، اس میں خوش ہے پڑھتا ہے مسند ہے، جبکہ عبداللہ عبد الرحمن مسند الیہ ہے۔ کچھ مسند اور مسند الیہ کی مثالیں۔ پہلا جملہ ہے سعد پڑھتا ہے، فاطمہ بولتی ہے۔ اس جملے میں سعد مسند الیہ جبکہ پڑھتا ہے مسند ہے۔ اسی طرح فاطمہ مسند الیہ ہے جبکہ بولتی ہے مسند ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے طلحہ کھیلتا ہے، طلحہ مسند الیہ ہے جبکہ کھیلتا ہے مسند ہے۔ اسی طرح آمنہ آئی ہے، آمنہ مسند الیہ ہے جبکہ آئی ہے مسند ہے۔ محمد علی آئے گا، طالحہ جائے گی، محمد علی مسند الیہ ہے جبکہ طالحہ یہ مسند ہے۔ طالحہ مسند الیہ ہے جبکہ جائے گی مسند ہے۔ اسی طرح چاند چمکے گا، سورج نکلے گی، چاند مسند الیہ چمکے گا مسند۔ دوسرے فقرے میں سورج نکلے گی میں سورج مسند الیہ جبکہ نکلے گی مسند ہے۔ میں گیا تھا، وہ یا یہ آئی تھی، میں مسند الیہ ہے، گیا تھا مسند ہے، وہ یہ جو ہے مسند الیہ جبکہ آئی تھی مسند ہے۔ آخری جملہ ہے ہمارے ساتھ خط لکھا تھا، کتاب پڑھی تھی، خط مسند الیہ جبکہ لکھا تھا مسند ہے۔ اسی طرح کتاب مسند الیہ ہے جبکہ پڑھی تھی مسند ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔